ہماری مسلسل گفتگو قرآن اور کربلا کے موضوع پر چل رہی ہے، تو اس سے پہلے جو گفتگو ہو چکی اسی کے تسلسل میں ہم آج آگے بڑھ رہے ہیں، اور بغیر گزشتہ گفتگو کا کوئی حوالہ یا خلاصہ پیش کیے ہوئے ہم آگے بڑھ جائیں گے۔ تو بعض بنیادی نکات ہم نے اس سلسلے میں پیش کیے تھے جن کا لب لباب یہ تھا کہ قرآن کی روح سے اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ نے اس دین کو ایجاد کیا ہے، اسی کا پسندیدہ، اسی کا ایجاد کیا ہوا دین حنیف ہے، یعنی بے عیب دین ہے، دین قیم ہے، سیدھا اور نسل انسانی کی بقا اور تسلسل کے ساتھ باقی رہنے والا، انسان کو اس کی فطرت پر باقی رکھنے والا ہے۔ لیکن دوسری طرف کوئی دین وہ بھی ہیں جو اللہ کا دین نہیں ہے، اور پروردگار عالم نے ان کو غیر دین اللہ کہا ہے۔ لیکن زمانے کی ستم ظریفی یہ ہے کہ نام اس کا بھی دین اسلام ہی ہے، اور یہ اپنے اسلام ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے۔ قرآن کی آیات یا قرآن میں لفظ غیر دین اللہ کا وجود یہ بتا رہا ہے کہ اس کا وجود عہد رسالت میں تھا، یہ اور بات ہے کہ نفاذ بعد رسول ہوا۔ اب بعد میں اسلام قبول کرنے والے، بعد میں نسلاً بعد نسلاً پیدا ہونے والے لوگوں کو کیسے پتہ چلے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام کہاں ہے اور غیر دین اللہ کہاں ہے؟ اس کے بعد ہم نے سورہ آل عمران کی آیتیں پڑھی تھیں جس میں غیر دین اللہ کا تذکرہ آل عمران کی آیت 83 میں پیش کیا گیا تھا کہ افا غیر دین اللہ یبغون، اور وہ پوری آیت آپ لوگ سن چکے ہیں۔ اب ہمارے پاس وقت کم ہے، صرف ہم اشارہ کریں گے۔ اس کے بعد ہم نے سورہ آل عمران کی آیتیں پڑھی تھیں 86 اور 87، اور اس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کیفا یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ یعنی اللہ اس قوم کی ہدایت کیسے کرے کہ جو اپنے ایمان کے بعد کافر ہو گئیں، جبکہ انہوں نے گواہی دی تھی کہ رسول حق ہیں اور معجزات بھی انہوں نے دیکھے تھے۔ اب ایسی صورت میں پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کی ہدایت کرتا ہی نہیں۔ بات کہاں سے شروع کی؟ کیفا یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ اس قوم کی ہدایت کیسے کرے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، اور بات ختم کہاں ہو رہی ہے کہ اللہ ظالم قوم کی ہدایت کرتا ہی نہیں ہے۔ اور ہدایت نہ کرنے کی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اب صورت یہ ہے کہ ان کی جو جزا ہے، ان کا بدلہ ہے یا ان کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت بھی ہے، ملائکہ کی لعنت بھی ہے، اور وہ تمام انسان کہ جو اللہ اور ملائکہ کے ساتھ دین حق پر ہیں وہ بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ اب ایک نتیجہ یہ نکل آیا کہ وہ دین غیر اللہ کے دین کے علاوہ جو دین ہے وہ وجود میں اس طرح آیا
کہ کچھ لوگوں نے کلمہ اسلام پڑھا اور یہ تاثر دیا کہ وہ مسلمان ہیں. ان کا یہ اسلام وہ ہے کہ جس کو قرآن نے ایمان نہیں کہا بلکہ ان کا ایمان کہا. دیکھیے ہم نے کہا کہ کیفا یہدی اللہ قومن کفروا بعد ایمانہم، اللہ ان کی ہدایت کیسے کرے اس قوم کی جو اپنے ایمان کے بعد کافر ہوگا. یہ نہیں ایمان، اللہ نے اس کو ایمان نہیں کہا، ان کا ایمان جو اس کو خدا ایمان کہتے تھے اس کے بعد کافر ہوگا. اب ایک نتیجہ یہ نکل آیا کہ وہ دین جو دین غیر اللہ ہے، اللہ کے دین کے علاوہ ہے، اس دین میں جو ہم غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ لوگوں نے کلمہ اسلام پڑھا اور یہ تاثر دیا کہ وہ مسلمان ہیں، اور ان کا یہ اسلام وہ ہے جس کو قرآن نے ایمان نہیں کہا بلکہ ان کا ایمان کہا. تو بہرحال اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن لوگوں نے جو دیکھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے رسول کی حقانیت کی گواہی اپنی زبان سے دی، اور کیونکہ عہد رسالت میں زندگی گزاری لہذا معجزات بھی دیکھے. اب کون کہہ سکتا ہے کہ جو زبان سے گواہی بھی دیتا ہے، معجزات ختمی مرتبت کا مشاہدہ بھی کرتا ہے، بھلا کیسے کافر ہو جائے گا؟ لوگ تو اس وقت بھی تعجب کرتے اگر وہ زبان سے کہتا کہ اب میں مسلمان نہیں ہوں اور اسلام کا منکر ہوں، لیکن اگر وہ کہے کہ میں دین اسلام پر قائم ہوں اور اللہ کہے کہ نہیں یہ کافر ہو گیا ہے. تو ایسی صورت میں وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم اس کی ہدایت بھی نہیں کریں گے، اور نہ صرف یہ کہ ہدایت نہیں کریں گے بلکہ اس پر لعنت بھی کریں گے، اور میرے ساتھ تمام ملائکہ بھی لعنت کریں گے، اور وہ تمام انسان جن کو خبر ہو جائے کہ ان کا دین الہی نہیں بلکہ دین غیر اللہ ہے جسے کہ اسلام کہتے ہیں، اور وہ ہرگز اسلام نہیں ہے، تو وہ بھی ان پر لعنت کرتے ہیں. تو جس پر اللہ لعنت کرتا ہے، فرشتے لعنت کرتے ہیں، مومنین حقیقی لعنت کرتے ہیں، وہ کون ہوں گے؟ دیکھیے جس پر لعنت کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ملعون. یہ مفعول کا صیغہ ہے، ملعون. لعنہ سے مفعول بنا ملعون. اب یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ اگر کسی کا ملعون ہونا ثابت ہو جائے تو اس کا اسلام جو ہے وہ غیر دین اللہ ہوگا. یعنی وہ ملعون ہو اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو تو اس کا مطلب اس کا اسلام جو ہے وہ اللہ والا اسلام نہیں ہے بلکہ غیر دین اللہ ہے. اچھا، اب ہم نے پہلی تقریر میں سورہ بنی اسرائیل کی 60ویں آیت پڑھی تھی. وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَشَجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، کہ وہ جو خواب ہم نے آپ کو دکھایا ہے وہ کچھ نہیں ہے سوائے لوگوں کی آزمائش کے، اور ایک سلسلہ نسب ہے جو قرآن کی روح سے ملعون ہے، لعنت زدہ ہے. تو قرآن کی روح سے ایک نسب یا ایک شجرہ جو ملعون ہے، اب اگر وہ شجرہ یا سلسلہ نسب کہیں مل جائے تو اس کا دین غیر دین اللہ ہوگا، یہ بات ثابت ہو جائے گی. اب دیکھیے خاص چیز کی طرف ہم آپ کی توجہ دلا رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم لوگوں کی توجہات کے طالب ہیں. سورہ نساء ہے اور آیت ہے 77. سورہ نساء آیت 77. الم تری الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً
وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قریب قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ اب پہلے اس کا ترجمہ سنیں۔ الم تری الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ پروردگار عالم سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو گیا، فرما رہا ہے کہ اے رسول، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ ان سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو جنگ سے روکو اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ فلما کتب علیہم القتال، اور جب ان کے اوپر قتال واجب کیا گیا، جہاد واجب کیا گیا، جدال و قتال جب ان پر واجب کیا گیا تو کیا ہوا؟ اذا فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ، یخشون الناس کا خشیت اللہ او اشد خشیتا، اس میں سے وہ لوگ کیا ہوئے کہ فریقوں میں تبدیل ہو گئے، ان میں تفرقہ ہو گیا، اور ایک فریق جو تھا وہ لوگوں سے ایسے ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے، او اشد خشیتاً، اور اس سے بھی زیادہ، یعنی لوگ اللہ سے جیسا ڈرنا چاہیے تھا ویسے لوگوں سے ڈرنے لگے، اور کیا کہنے لگے؟ کہا انہوں نے وقالوا ربنا، اے ہمارے رب، لما کتبت علینا القتال، یہ تو نے ہمارے اوپر جہاد کیوں واجب کر دیا، یہ تو نے ہمارے اوپر قتال کیوں واجب کر دیا؟ لولا اخرتنا الی اجل قریب، اس کو کچھ عرصے کے لیے مستقبل میں مؤخر کیوں نہیں کر دیا؟ اب رسول سے کہہ رہا ہے اللہ کہ ان سے کیا کہو کہ قل متاع الدنیا قلیل، ان سے کہو کہ دنیا کی زندگی اور جو تمہارا سرمایہ حیات دنیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقى، اور آخرت جو ہے وہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے سب سے بہتر ہے، ولا تظلمون فتیلا، اور ان کے اوپر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب دیکھیں یہ آیت آپ نے غور سے سنی، سورہ نساء آیت 77، پروردگار عالم گفتگو کر رہا ہے اپنے حبیب سے کہ تم نے دیکھا ان لوگوں کو کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب ہم نے ان سے کہا تھا کہ ابھی ضرورت نہیں ہے، جنگ نہیں کرو، تو وہ وقت تو گزر گیا، لیکن جیسے ہی ہم نے کہا کہ اب قتال کرو تو یہ اللہ کی طرح لوگوں سے ڈرنے لگے، بلکہ اس سے زیادہ ڈرنے لگے، اور کہنے لگے کہ پروردگار یہ کیا کیا تو نے اتنی جلدی ہمارے اوپر جہاد کیوں واجب کر دیا؟ اب یہ گفتگو اللہ اپنے رسول سے مخاطب ہو کے کر رہا ہے، اور طریقہ پروردگار عالم کا جو یہاں پر بیان ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ خود اللہ نے ان لوگوں کے لیے آسانی چاہی تھی، اور ایک عرصے تک ان کو جہاد کی مشقت اور سختی میں نہیں ڈالا تھا، لیکن جب ان پر جدال و قتال واجب کر دیا گیا تو یہ آپس میں متفرق ہو گئے، اور متفرق ہونے کے بعد جو اکثریتی فریق تھا وہ مد مقابل قوت سے بہت بری طرح ڈر گیا، یعنی جس سے جہاد کرنا تھا، جس کے خلاف تلوار اٹھانا واجب کی گئی تھی، ان سے ڈر گئے، اور یہ بہت بری طرح ڈرنے کی بات ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے یخشون الناس کا خشیت اللہ او اشد خشیتاً، یہ تو ایسے ڈرے لوگوں سے کہ جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا اور اس سے بھی زیادہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ڈرے اور قتال پر آمادہ نہ ہو، ڈرنے اور قتال پر آمادہ نہ ہونے والا فریق اقلیت میں ہوتا اور آمادہ جہاد و قتال افراد کا فریق جو ہے وہ کثرت سے ہوتا تو مسئلہ نہیں تھا، ایک بڑی جمعیت قتال کے لیے نکل کھڑی ہوتی اور مقصد حاصل ہو جاتا،
چھوٹے سے فریق کے کردار و عمل سے عالم اسلام کو کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچتا، مگر ہوا یہ کہ معدود چند افراد ہی آمادہ جہاد ہوئے، جب کہ قتال خلاق عالم نے سب پر واجب کیا تھا۔ اور وہ جو ہم نے کہا کہ اللہ مسلمانوں کی آسانی کے لیے جہاد سے روکے ہوئے تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں مسلمانوں کی اکثریت وہ تھی کہ جو رضا و رغبت اور جوش و خروش اور شوق کے ساتھ آمادہ جہاد نہیں ہوتے تھے، بلکہ ایسے لوگ اقلیت میں تھے جو شوق اور ولولے کے ساتھ جہاد کرتے تھے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، اللہ نے تمہارے اوپر قتال واجب کیا لیکن وہ تمہارے اوپر بڑا سخت ہے، بہت گراں ہے، بڑی مشکل سے تم قتال کے لیے نکلتے ہو۔ بہرحال یہ وہ امر ہے جس کی طرف اللہ نے اپنے رسول کی توجہ دلائی اور قرآن میں ذکر کر کے بندوں کو مطلع بھی کر دیا۔ دیکھیے، ایک چیز ہوتی ہے قتال اور ایک چیز ہوتی ہے قتل۔ قتال کے معنی کیا ہے کہ انسان میدان میں آتا ہے تلوار لے کے، جنگ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ دوسرے کو زیر کر لے، اپنی جان بچا لے، لیکن یہ بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ وہ اس جدال میں قتال میں خود قتل ہو جاتا ہے۔ تو ایک چیز ہوتی ہے قتال، یعنی مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو قتل کریں دین کی سربلندی کے لیے، اس مقصد کو پورا کرنے میں یہ بھی ہو جاتا ہے کہ خود قتل ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اب یہ فیصلہ آپ خود کریں کہ یہ صورتیں کب پیش آئیں، کہ کبھی ایسا ہوا کہ اللہ نے کہا کہ ابھی جنگ نہیں کرو، اور پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ جنگ کرو، تو لوگ جو تھے جو اللہ کی فرما برداری نہیں کرنا چاہتے تھے یا اللہ سے یا جو گمراہ تھے ان کو تو چھوڑ دیں، لیکن جن کو یہ اندازہ ہو گیا، پتہ چل گیا کہ اللہ ان سے قتال چاہتا ہے، اللہ نے ان پر قتال واجب کیا ہے، تو وہ بھی اللہ سے ڈرنے لگے، وہ بھی لوگوں سے ڈرنے لگے، اور ایسے ڈرنے لگے کہ جس کو بہت زیادہ ڈرنا کہا جائے، یعنی اللہ سے جیسا ڈرنا چاہیے اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگے۔ ڈیفرنس کیا ہوگا قتال میں اور قتل میں؟ جی فرق کیا ہوگا؟ اللہ کی ابھی آ رہے ہیں، بس وہ اسی کو بتانے کے لیے یہ بات اتنی کی ہے۔ اگر عہد رسالت میں یہ صورت پیش آئی تو کب پیش آئی کہ ایک دفعہ روکا گیا اور ایک دفعہ حکم دیا گیا۔ جب روکا گیا تب تو مسئلہ ہی نہیں تھا، جب حکم دیا گیا تو لوگ راضی نہیں ہوئے۔ ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ صورتیں بعد ختم مرتبت پیش آنا تھیں، اور رسول خدا نے جس طرح کبھی حدیث ثقلین کے ذریعے، کبھی مباہلے کے ذریعے، اور کبھی صاف فرمایا کہ حسن اور حسین میری امت کے امام ہیں، خواہ بیٹھیں خواہ کھڑے ہوں، یعنی محدثین نے ترجمہ یہ کیا ہے، مقصد یہ بتایا، ترجمہ تو ہم نے کر دیا کہ یہ جنگ کریں یا صلح کریں، دونوں صورتوں میں تمہیں ان کے ساتھ ہونا ہے۔ اگر یہ جنگ سے روکیں تو تمہیں جنگ پر اصرار نہیں کرنا ہے، اور اگر یہ آمادہ جنگ ہو جائیں تو تم مصلحتاً گھروں میں نہیں بیٹھو گے، تمہیں بھی نکلنا ہے۔ اگر مسلمانوں کا بڑا بلکہ تقریباً تمام تر طبقہ یہ سمجھے کہ اگر حسین کا ساتھ دیا تو مارے جائیں گے، جب ایسی صورت ہے تو قتال مؤخر ہونا چاہیے، ورنہ ہم حسین کا ساتھ نہیں دے سکتے، بلکہ مصلحت کا تقاضا تو یہ ہے کہ
کہ یزید کی اطاعت قبول کر کے سکون سے بیٹھو۔ اب اللہ نے تو قتال واجب کیا اور اکثریت نے قبول نہیں کیا، تو اللہ سے کیا پوشیدہ تھا؟ قرآن اللہ کا دائمی معجزہ اور دلیل حقانیت پیغمبر خاتم الانبیاء ہے۔ سر سید الشہداء نے نوک نیزہ پر تلاوت کر کے قرآن کی عظمت اور شان اور بزرگی ثابت کر دی تھی، اور قرآن نے اپنی پراسرار آیات میں حسین کی عظمت کو سمو لیا تھا۔ گزشتہ تقریر میں ہم سورہ کہف کی پہلی آیت پر بات کر رہے تھے، جہاں سر مظلوم کربلا نے تلاوت کا آغاز کیا تھا، اور پہلی آیت کیا تھی؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ کتابا ولم یجعل لہ عوجا، یعنی تمام حمد اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے کے اوپر اس کتاب کو نازل کیا کہ جس میں کسی قسم کی کوئی کمی، کوئی کجی اور کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی ہے۔ تو پیغمبر خاتم کے یہ الفاظ کہ نہ اطرت قرآن سے جدا ہو سکتی ہے، نہ قرآن اطرت سے، اگر اب تک سمجھ میں نہیں آئے تو اب آ جانا چاہیے۔ بہرحال اعجاز قرآن یہ ہے کہ اس نے سورہ آل عمران میں 153 سے لے کے 155 تک کی آیتیں ہیں، ہم سب تو نہیں پڑھ رہے ہیں لیکن اس کی طرف اشارہ کریں گے، جس میں پروردگار عالم نے جنگ احد میں مسلمانوں سے ہونے والی غلطیوں، ان کی وجوہات، ان کے نتائج، پھر اپنے فضل و کرم کی انتہا، سب کچھ بیان کر دیا تھا۔ مسلمانوں کی دنیا طلبی، رسول سے دلوں کے بھید چھپانا، وہ کمزوریاں اور بدعمالیاں جو شیطان کے فریب میں آ جانے کا سبب بنتی ہیں، ان کا بھی ذکر کیا۔ اور ان تمام باتوں کے باوجود، کیونکہ اس کی رحمت نے اپنی انتہائی وسعت کا ذکر کرتے ہوئے لوگوں کی خطاؤں کو درگزر کرنے کا اعلان بھی کیا، لیکن ان 4 آیات کے اسرار و رموز ہمارے موضوع کا حصہ نہیں ہیں، صرف چند نکات کی طرف اشارہ کر کے ہم آیت 154 کے ایک فقرے پر بات کریں گے۔ اور آیت 154 کا ایک فقرہ کیا ہے؟ قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ۔ اے رسول، آپ ان سے یہ کہہ دیں کہ اگر تم اپنے گھروں میں بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے اپنے گھروں میں بیٹھ جاؤ، لیکن ہوگا یہ کہ جن کے اوپر ہم نے قتل ہونا واجب کر دیا ہے، دیکھیے سب کے اوپر کیا واجب کیا تھا؟ قتال۔ کچھ لوگوں پر واجب کیا قتل۔ یہ ہم اس وقت بات بتا رہے تھے کہ سب پر قتال واجب کیا تھا، نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ بھاگے۔ جب لوگ بھاگے تو اللہ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تم بیٹھے رہو گھروں میں، ہم کچھ پر قتل ہونا واجب کریں گے۔ تو اب یہ گفتگو جو ہم کریں گے، اس میں آپ سمجھیے کہ یہ ہمارے موضوع کا حق ہے۔ اب پہلے چند نکات اور پھر روح کلام کی طرف آ جائیں۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ ابلیس نے پہلے دن کہہ دیا تھا کہ میں تیرے بندوں کی اکثریت کو بہکاؤں گا، لیکن جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر میرا بس نہیں چلے گا۔ یہ سورہ ہجر کی آیتیں ہیں، سورہ ہجر کی 40ویں آیت میں۔ اچھا، تو اس نے کہا کہ میں ان لوگوں کو بہکانے میں کامیاب ہوں گا کہ جن کی بندگی خالص نہیں ہے، لیکن جن کی بندگی خالص ہے وہ ان کو تو میں نہیں بہکا سکوں گا۔ تو اتنا ضرور ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی کو شیطان نے بہکا دیا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کی بندگی جو ہے وہ خالص نہیں ہے۔ یہ طے ہو گیا کہ بندگی میں وہ خالص نہیں ہے۔
اور کہیں نہ کہیں کسی نہ قسم کا کھوٹ اس کی بندگی میں ضرور موجود ہے۔ اچھا، پھر سورہ ہجر کی 42ویں آیت میں یہ بھی کہا ہے کہ پروردگار عالم نے کہا کہ تیرا بس انہی لوگوں پر چل سکتا ہے جو گمراہ ہیں اور تیرا اتباع کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے کہ شیطان کا میرے بندوں کے اوپر کوئی زور نہیں ہے، لوگ خود شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ شیطان زبردستی کسی سے اپنی بات نہیں منوا سکتا۔ قیامت میں جب لوگ یہ کہیں گے کہ پروردگار مجھے شیطان نے بہکا دیا تھا، تو ابلیس یہ کہے گا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، میرا ان کے اوپر کیا زور تھا، میں نے تو مشورہ دیا تھا، یہ خود دوڑ کے آ گئے، یہ نہ آتے تو میں کیا کر لیتا۔ اچھا، اب دیکھیے زیر نظر آیت جو ہے آل عمران کی 155ویں آیت، اس میں کیا کہا گیا ہے کہ جنگ احد میں جو لوگ جنگ سے منہ موڑ کے بھاگے، رسول بلاتے رہے، وہ واپس نہیں آئے، اس کی وجہ اللہ نے یہ بتائی کہ ان کو بہکانے میں شیطان کامیاب ہو گیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے نفوس میں بعض کمزوریاں اور بدعمالی کے برے اثرات موجود تھے۔ اب معلوم نہیں کیا وجہ تھی کہ وہ رہتے تو تھے اس ذات کے ساتھ یہ جو یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ کا مصداق تھا، جو لوگوں کے نفوس کو پاک کرتا تھا، مگر بہرحال نفوس ابھی پاک نہیں ہوئے تھے۔ اب اس وقت تو اللہ نے درگزر سے کام لیا، لیکن اس بات کی حمایت نہیں کی اور نہ اس بات کی کوئی ضمانت لی کہ آئندہ اس قسم کے نفوس شیاطین سے محفوظ رہیں گے۔ بھاگنے کا عمل بخش دیا۔ شیطان کی سازش سے یا شیطان کے بہکانے سے جو عمل ہو گیا وہ راہ فرار تھی۔ اچھا، لیکن اس سے پہلے خود ان کے بارے میں اللہ نے بیان کیا جس کا تعلق شیطان سے نہیں ہے، یہ 154ویں آیت میں ہے، اور ان کے دل کی بات اللہ بیان کر رہا ہے۔ یقولون حل لنا من الامر من شیء قل ان الامر کلہ للہ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا۔ یہ لوگ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام امور چلانے میں ہمیں بھی کوئی اختیار ہے، یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ بس جو رسول نے فیصلہ کر لیا بس وہی ہمیں کرنا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی، ہمیں بھی تو کچھ اختیار ہونا چاہیے۔ اور انہیں یہ زوم تھا کہ ہم ان سے اچھے مدبر ہیں، جو خرابی ہوتی ہے ان کے غلط فیصلے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اب یہ لوگ جو باتیں اپنے دلوں میں رکھتے ہیں وہ اے رسول آپ سے چھپاتے ہیں، دل کی بات آپ سے کہتے نہیں ہیں، اور دل میں وہی بات ہے جو ہم نے بیان کی کہ اگر اپنے فیصلے مسلط کرنے کے بجائے ہم کو فیصلہ کرنے کا اختیار دیتے تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ یعنی جنگ احد میں مارے جانے والوں کی موت کو اللہ اور رسول کے غلط فیصلوں کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ اب کیونکہ یہ حملہ، اچھا اب دیکھیے یہ سب بات تو ہو گئی، جس طریقے سے بھی ہوا اور لوگ شکست کھا گئے، اور اب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اللہ اور رسول نے غلط فیصلہ کیا تھا جس کی وجہ سے ہم مارے گئے۔ اچھا اب دیکھیے اسی گفتگو کے آگے یہ جملہ ہے جس کا ہم نے ذکر کیا، وہ کون سا جملہ کہ قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ، کہ اے رسول آپ ان سے کہیں کہ بے شک تم اپنے گھروں میں بیٹھے رہو، لیکن ہم نے جن کے اوپر قتل ہونا واجب کر دیا ہے وہ ضرور اپنے گھروں سے نکلیں گے اور اپنے پیروں سے چل کے اپنے مقتل میں آ جائیں گے۔
اب قرآن میں اس تسلسل کے درمیان اس جملے کو پروردگار عالم نے رکھا ہے. اچھا، آپ اگر گھر جا کے قرآن کھولیں اور سورہ آل عمران کی ان آیتوں کو پڑھیں، ان کی تفسیر پڑھیں. ہمارے جتنے بھی علماء نے، مفسرین نے اس کی تفسیریں لکھی ہیں جو عام طور پر مشہور ہیں، آپ فرمان علی صاحب کی دیکھ لیں، آپ اور دیگر علماء کی تفسیریں دیکھ لیں، تو اس میں آپ کو ایک خاص چیز ملے گی. کیونکہ یہ آیتیں اور یہ گفتگو ایک تسلسل سے ہے، اور اس کے بعد یہ جملہ ہے قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، کہ اے رسول کہہ دیں کہ اگر تم اپنے گھروں میں بیٹھے رہو. تو اس کی تفسیر آپ کو کیا ملے گی وہ ہم آپ کو بتا دیں. زیادہ تر ہمارے علماء نے یہی تفسیر کی ہے، لیکن ہم وہ تفسیر نہیں کر رہے ہیں. اس جملے میں ان کی، یعنی ان لوگوں نے یہ کہا کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر ہم کو اللہ اور رسول یہاں لے کے نہ آتے تو ہم مارے نہ جاتے، یہ ان کے غلط فیصلے کی وجہ سے ہم مارے گئے. تو ان سے یہ کہہ دو کہ بھائی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اگر تمہاری موت آ گئی تو کہیں بھی ہوگے تم مر جاؤ گے، یہاں آنے کی وجہ سے نہیں مرے ہو. اگر تمہاری موت کا وقت ہے تو جہاں بھی ہوگے مر جاؤ گے. تو یہ کہنا کہ ہم یہاں آنے کی وجہ سے مر گئے، یہ تم غلط فہمی میں مبتلا ہو. عموماً ہمارے مفسرین نے اس کا یہی اس کی تفسیر کی ہے. اب اس کو تو بہرحال اسی وقت اور اسی جگہ قتل ہونا تھا، بظاہر وجہ اور سبب کچھ بھی ہو. یعنی اگر اس کے موت کا وقت آ گیا تھا تو جہاں بھی ہوگا وہاں مر جائے گا، یہ ضروری تھوڑی کہ یہاں آیا تو مرا. یہ ہے تفسیر اس کی. تو ہمارے مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس میں تاخیر نہیں ہوتی ہے، جہاں بھی ہوتا ہے آدمی مر جاتا ہے. لہذا یہ سمجھنا کہ یہاں لائے گئے اور یہ غلط فیصلہ کیا گیا تو ہم مرے. اچھا، اور یہ تفسیر جو ہے یہ خلاصہ ہے، ہم ایک آدمی کی تفسیر نہیں بیان کر رہے ہیں، اپنے زیادہ تر مفسرین کی تفسیر کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں. تو اس سے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے بیشتر مفسرین اس کی یہ تفسیر کرتے ہیں. اچھا، اب یہ تو نہ ہماری بساط ہے نہ مجال کہ ہم اپنے ان تمام مفسرین کی تفسیر کو غلط قرار دے دیں. ممکن ہے کہ یہ گوشہ بھی مشیت پروردگار میں ہو، لیکن یہاں پر اب دیکھیے ہم اپنی گفتگو یہاں آگے بڑھا رہے ہیں، مفسرین کی جو رائے ہے اس سے تھوڑا سا اختلاف کر رہے ہیں. یہاں ہمارے خیال میں ایک عدم توجہ مفسرین سے ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اعتراض کر رہے ہیں کہ اگر ہم یہاں نہ آتے تو اس طرح نہ مارے جاتے، تو وہ جو بات کر رہے ہیں اس کے جواب میں کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہاری موت کا وقت آ ہی گیا تھا تو جہاں بھی ہوگے مر جاؤ گے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ بات کر رہے ہیں اجل موقوف کی، اور جواب دیا جا رہا ہے اجل حتمی کے سلسلے میں. اب یہ کیا چیز ہے، یہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہے یا نہیں ہے، ہم تھوڑی اس کی تفصیل بتا دیں. ویسے بھی اللہ نے قرآن میں قتل ہونے کو اور مرنے کو دو الگ الگ چیزیں کہا ہے، ایک چیز نہیں کہا ہے. سورہ آل عمران کی ہی 158ویں آیت میں کہا ہے کہ وَلَا إِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، یعنی یہ رسول اگر مر جائے یا قتل کیا جائے. تو مرنا اور قتل کرنا دو الگ الگ چیزیں، ایک چیز نہیں. اچھا، اس کے بعد ہم آپ کو تھوڑی سی اور تفصیل بتا دیں کہ سورہ انعام کی دوسری آیت، هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، وہ ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور ایک مدت حیات دنیا کا تعین کر دیا، اور اجل مسمى بھی اسی کی طرف سے ہے. تو اب دیکھیں یہاں پر دو دفعہ قضاء کا لفظ آیا ہے. هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا، وہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور تمہاری مدت حیات کا تعین کر دیا. یہ جو مدت حیات کا تعین ہے اس کو ہم کہتے ہیں اجل حتمی.
یعنی اس دن تو موت آنا ہی آنا ہے، ہر حال میں آنا ہے۔ اور اس کے بعد جب کہا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اس کے پاس اجل مسمہ بھی ہے، یہ وہ موت ہے کہ جو اتفاقیہ آ جاتی ہے، ضروری نہیں کہ آ ہی جائے۔ اب اس کو ہم دیکھیے آپ کو اور سمجھاتے ہیں۔ وہ ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور ایک مدت حیات دنیا کا تعین کر دیا، اور اجل مسمہ اسی کی طرف سے ہے، یعنی قضا اجلہ کہہ کے حتمی مدت حیات کا ذکر کیا، اس میں تاخیر ممکن نہیں ہے، یہ قضاء الہی ہے۔ اور اس موت کی علت جو ہے وہ علت تامہ ہے۔ اب آپ لوگ سمجھتے ہیں علت تامہ اور علت ناقصہ؟ دیکھیے بات یہ ہے، ہم آپ کو ایک مثال دے دیں۔ ایک دوا کی کمپنی ہے مثال کے طور پر، اس نے فارماسیوٹیکل کمپنی نے ایک دوا بنائی، اس دوا کو اس نے اس میں استعمال ہونے والی چیزوں کو، کیمیکلز کو، انگریڈینٹس کو دیکھ کے یہ اندازہ لگایا کہ یہ دوا جو ہے یہ 5 سال کے بعد خراب ہو جائے گی۔ تو یہ جو 5 سال بعد خراب ہو جائے گی، یہ کیا ہے؟ یہ ایک حتمی خراب ہونے کی تاریخ ہے، یعنی اس کے بعد یہ نہیں چلے گی چاہے کچھ بھی ہو، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں علت تامہ۔ اچھا، اس کے بعد اس نے کہا کہ دوا کو دھوپ میں نہ رکھیں، ڈھکنا کھلا نہ چھوڑیں، فلاں چیز کی احتیاط کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ احتیاط نہیں کی گئی تو کب خراب ہو جائے گی؟ کبھی بھی ہو جائے گی، اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، کبھی بھی ہو جائے گی۔ تو بس اسی طریقے سے پروردگار عالم نے جب انسان کو خلق کیا تو ایک حیات، مدت حیات اس کی حتمی طور پر طے کر دی کہ اس دن تو اس کو مرنا ہی ہے۔ لیکن اگر اس نے اپنی صحت کا خیال نہیں کیا، مثلا نشے کا عادی ہو گیا، مثلا غذا زیادہ کھانے لگا، مثلا اور بہت سے کام کرنے لگے، تو کوئی گارنٹی نہیں کبھی بھی مر سکتا ہے، یا کسی نے قتل کر دیا۔ ہاں وہ پھر موضوع بھی بہت بڑا موضوع ہے، یہ ہم اس وقت صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اچھا، تو کیا ہوا کہ اللہ نے کہا کہ ایک موت وہ ہے کہ جو ہماری طرف سے معین ہے، وہ اس سے آگے نہیں بڑھے گی۔ یعنی ایک شخص کو 100 سال کی زندگی دی ہے تو 100 سال جب ہو جائیں گے تب تو مر ہی جائے گا، لیکن 100 سال کی زندگی دی تھی، اس کو کیا پہلے کسی نے قتل کر دیا؟ 50 سال کی عمر میں قتل کر دیا؟ تو یہ تو قتل ہو سکتا ہے نا، اس کا تو مطلب اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں۔ تو یہاں پر جو وہ لوگ اعتراض کر رہے تھے کہ ہم یہاں نہ آتے تو نہ مارے جاتے، تو وہ تو اجل حتمی کی بات تھوڑی کر رہے ہیں، وہ تو اجل موقوف کی بات کر رہے ہیں۔ اور جواب دیا جا رہا ہے اجل حتمی میں کہ جب آ جائے گی تو مری جاؤ گے، تو وہ ابھی تھوڑی آئے گی۔ تو جو کسی علت ناقصہ کی وجہ سے موت آئے، ایسی علت کو ہم کہتے ہیں علت ناقصہ، کہ جو ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی ہے، تو اس کی کوئی ضمانت نہیں ہوتی، کوئی گارنٹی نہیں ہوتی۔ اگر غلطی کی ہے تو موت آئے گی۔ اب دیکھیں اس کی مثال کیا ہے کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام ایک ایسی دیوار کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو ہل رہی ہے، ابھی گر جائے گی۔ جب مولا نے دیکھا کہ دیوار گرنے والی ہے تو آپ وہاں سے اٹھے، دیوار کے حد سے باہر چلے گئے۔ تو ایک شخص نے کہا کہ یا علی، قضاء الہی سے بھاگ رہے ہیں؟ بھئی اگر اللہ موت لکھی ہے تو آئی جائے گی۔ تو آپ نے کہا کہ قضاء سے قدر کی طرف بھاگ رہا ہوں، قضاء الہی سے قدر الہی کی طرف بھاگ رہا ہوں۔ قضاء یہ ہے کہ اس کے نیچے دب جاؤ گے تو مر جاؤ گے، اور قدر یہ ہے کہ اگر نہیں دبو گے تو نہیں مرو گے۔ تو اتنا بہت جو ہم نے آپ کا لیا ہے وہ اس لیے لیا ہے کہ
کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اپنے معزز اپنے سامعین اور وہ معزز افراد جو ہماری گفتگو کو دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، ان کے ذہن سے یہ بات نکال دی جائے کہ جب اتنے بڑے بڑے علماء ایک تفسیر کر رہے ہیں تو یہ کس کھیت کی مولی ہیں جو اپنے مضمون کی بنیاد ایک دوسری تفسیر پر رکھ رہے ہیں۔ اور پھر بہرحال سچی بات یہ ہے کہ یہ تفسیر جو ہم کر رہے ہیں یہ خود ہماری نہیں ہے، بلکہ علامہ غلام حسنین قنطوری علی اللہ مقامہ کی تفسیر ہے۔ ہاں، آپ ہم سے یہ تو ضرور پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے متعدد علماء کی تفسیر سے ہٹ کے اس تفسیر کو زیادہ قرین قیاس کیوں سمجھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی تصدیق ہمیں عالمہ بے معلم ثانیہ زہرا شریکت الحسین رازدار مقصد حسین رازدار مقصد کربلا کے اقوال سے ہوتی ہے، جس کا ذکر آگے آئے گا انشاءاللہ۔ اچھا، اب ہماری گفتگو جو چل رہی تھی وہ کس پر تھی؟ سورہ نساء کی آیت پر تھی، جس سے ہم اس طرف آ گئے، تو لہذا واپس چلتے ہیں وہیں۔ کون سی آیت نمبر؟ سورہ نساء آیت 77، جہاں تک ہم پہنچے تھے اب اس کے آگے آ گئے۔ ہوا کیا کہ وہ وقت آ چکا ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کو خواب میں دکھایا تھا۔ دین حقہ عالم انسانیت کے فہم و فراست اور ذہنوں سے محو کیا جا چکا ہے۔ غیر دین اللہ، دین اسلام کے نام سے زبردست ظالم، جابر اور فاسق سلطنت کی میراث کے طور پر اذہان مسلمین پر مسلط ہو رہا ہے۔ باغی اتنے طاقتور ہیں کہ مسلمان جو گمراہ ہیں وہ تو قابل ذکری نہیں ہیں، لیکن جو ابھی گمراہ نہیں ہوئے ہیں وہ اتنے خوفزدہ ہیں کہ میدان میں آنا تو دور کی بات ہے، زبان کھولنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ مصلحتاً طاقت کے ساتھ ہیں اور اللہ سے شکوہ کر رہے ہیں کہ بھلا اس وقت میں جدال قتال تو نے کیوں واجب کر دیا، یہ بھی کوئی وقت ہے؟ جب ان کی طاقت گھٹ جائے گی تو دیکھا جائے گا۔ لیکن مسلمانوں کے اس طرز عمل کا نتیجہ یہ ہوا اور ہونا ہے کہ پانی سر سے اونچا ہو جائے گا، دین محمدی پامال کر دیا جائے گا۔ اللہ کو یہ منظور نہیں ہے، اور وہ ذبح عظیم کو اسی وقت کے لیے محفوظ کر چکا ہے۔ اب مسلمانوں سے ناراضگی کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ اگر تم گھروں میں بیٹھے رہو، بیٹھ جاؤ، میدان میں نہیں نکل آؤ گے، نہیں نکلو۔ ہم اپنے خاصوں خاص اور برگزیدہ بندوں اور منتخب روزگار چند بندوں کو قتل ہونے کا اور حرام رسول کی مخدرات عصمت و طہارت کو اسیری کا حکم دے دیں گے، ہمیں دینا پڑے گا۔ اے رسول، آپ کہہ دیں کہ اگر تم گھروں میں بیٹھے رہے اور اب بھی نہ نکلے تو اللہ ایک جماعت پر قتل ہونا واجب کر دے گا، جس کا سید و سردار حسین ابن علی جو مقام منیت پیغمبر اسلام پر اور ذبح عظیم کا مصداق بھی ہے، اور جو حلت بفنائق کی منزل پر امام وقت کے اقدام میں ضم ہو جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کے ناموں کا بھی پروردگار عالم ایک محضر شہادت تیار کر چکا ہے، اور ان پر قتل ہونا اللہ نے واجب کیا ہے۔ بس یہ اپنے پیروں سے چل کے اپنے مقتل میں پہنچیں گے اور سب وہیں قتل ہو جائیں گے، لیکن یہ وجوب قتل یہیں تک نہیں رہے گا۔ محضر شہادت کے آگے ایک محضر اسیری بھی ہے، اور اس محضر میں جو سیدہ و سردارہ ہوں گی
وہ رسول کی نواسی علی کی بیٹی ثانیہ زہرا ہوں گی۔ اب دین حق کا اپنی حقانیت کے ساتھ تا قیامت واضح ہو جائے گا، میری حجت تمام ہو جائے گی، امت مسلمہ کی وہ آزمائش ہو جائے گی کہ جو پروردگار عالم نے کہا تھا کہ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، کہ یہ جو خواب ہم نے تمہیں دکھایا ہے کہ تمہارے ممبر پر بنو امیہ کے بندر کھیل رہے ہیں، یہ آزمائش اب پوری ہو جائے گی۔ اچھا، اب سوال یہ کہ ہم اپنے طور پر تو ہم اپنے مضمون کی روح تک پہنچ گئے ہیں، لیکن لوگ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کی دلیل میں کچھ اور وضاحت کریں۔ تو دیکھیے، پہلی چیز جو ہم بتائیں وہ یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ میں جہاد بالغ مرد پر واجب ہے، جبکہ کربلا میں ہمارے 3 ائمہ معصوم موجود تھے، امام حسین بھی تھے، امام زین العابدین بھی تھے، امام محمد باقر علیہ السلام بھی تھے، اور ان کی موجودگی میں نابالغ بچوں نے جہاد کیا، اور اس یقین کے ساتھ کیا کہ اس وقت شریعت عمومی پر عمل ہمیں نہیں کرنا ہے، بلکہ خصوصی شریعت ہمارے لیے اللہ نے بھیجی ہے جس میں ہمارے اوپر قتل ہونا واجب ہے، ورنہ عام حالت میں تو نابالغ بچے پر جہاد واجب نہیں ہوتا۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ شہدائے کربلا شب عاشور امام سے پوچھتے تھے کہ ہمارا نام محضر شہادت میں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ بارگاہ خدا بندی میں شہدائے کربلا کی شہید ہونے والوں کی کوئی فہرست موجود تھی جن پر اللہ نے قتل ہونا واجب کیا تھا۔ اچھا، اس کے بعد ایک چیز آپ اور دیکھیں کہ روز عاشور جب ایک ایک شہید امام سے رخصت ہوتا تھا، تو جو شہید امام کے پاس رخصت طلب ہونے کے لیے آتا تھا اور امام اس کو اجازت دیتے تھے تو سورہ احزاب کی 23ویں آیت پڑھتے تھے ہر دفعہ، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا۔ جاؤ زہیر جاؤ، مسلم جاؤ، حبیب جاؤ، اور ہر ایک کو بھیجتے وقت کیا کہہ رہے ہیں؟ من المؤمنین رجالا صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ اللہ نے مومنوں سے ایک عہد لیا تھا، اور مومنوں میں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے ایک عہد کیا تھا، جس میں سے کچھ تو وہ ہیں جو اپنی نظر پوری کر چکے اور کچھ ابھی انتظار میں ہیں، اور انہوں نے اپنے عہد میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں کی۔ اب یہ ہر شہید سے یہ کہہ کے بھیجا جا رہا ہے، یعنی ہر شہید اس عہد کا حصہ ہے جو اس نے اللہ سے کیا ہوا۔ ایک موقع ہے جہاں پر آپ نے آیت تبدیل کی تھی، جب تمام شہداء، تمام قبائل کے شہداء، تمام جانثار شہید ہو چکے، اور اب شہید ہونے کے لیے صرف آل ابو طالب رہ گئی، اور ان شہداء میں پہلا شہید جناب علی اکبر تھے۔ تو جب آپ میدان میں جا رہے تھے تو امام حسین نے سورہ آل عمران کی آیت پڑھی تھی، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ 33ویں ہے میرے خیال سے۔ اچھا، یہ سب آپ نے سن لیا، اب آئیں ایک اور دلیل کی طرف جو ہم اپنی طرف سے دلیلیں دے رہے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر جو ہم نے کی ہے وہ ہے۔ اچھا، 11 محرم کو جب بیویاں اسیر کر کے رسن بستہ مقتل میں لائی گئی تھیں، اور امام سجاد کی حالت یہ تھی کہ بے کور و کفن پامال لاشوں کو دیکھ کے آپ بے انتہا مضطر و بے چین تھے، تو آپ کی توجہ ہٹانے کے لیے شہزادی ثانیہ زہرا نے اپنے آپ کو ناقے سے گرا دیا تھا، اور جب امام متوجہ ہوئے تھے تو فرمایا تھا کہ بیٹا
یہ ایک عہد تھا جو تمہارے باپ سے اللہ نے لیا تھا۔ اچھا، اس کے بعد ایک اس سے زیادہ مضبوط دلیل ہم آپ کو دیں۔ اہل حرم اسیر ہو کے دربار ابن زیاد میں لائے گئے، اور وہ ملعون ثانی زہرا سے کہتا ہے حمد اس خدا کی جس نے تمہیں ذلیل کیا اور تمہارے جھوٹ کو ظاہر کیا۔ تو اس پر جو جواب دیا ہے ثانی زہرا نے، وہ کہا کہ رسوا فاسق ہوتا ہے اور جو جھوٹ بولتا ہے وہ ہم نہیں ہیں۔ تو ابن زیاد نے کہا کہ تم نے دیکھا کہ خدا نے تمہارے بھائی اور تمہارے خاندان والوں کے ساتھ کیا کیا۔ اب دیکھیے، یہ جب اس نے کہا کہ تم نے دیکھا کہ اللہ نے تمہارے بھائی کے ساتھ اور تمہارے خاندان والوں کے ساتھ کیا کیا، تو اس کا جو جواب شہزادی نے دیا ہے وہ ہم پہلے ترجمہ نہیں کر رہے ہیں، اس کو آپ کے الفاظ میں ہی بتا رہے ہیں۔ آپ نے اس کا کیا جواب دیا تھا؟ آپ نے جواب دیا تھا کہ ما رأیت الا جمیلا، میں نے تو سوائے خوبی کے کچھ نہیں دیکھا۔ اور اس کے بعد ایک عجیب جملہ آپ نے فرمایا، ہؤلاء قوم کتب اللہ علیہم القتل فبرز اللہ الی مضاجعہم۔ ارے وہ تو کہتا ہے کہ میرے بھائی کے ساتھ کیا کیا، میرے خاندان والوں کے ساتھ؟ سن لے کہ وہ قوم تھے جن پر اللہ نے قتل ہونا واجب کیا تھا۔ یہ لوگ جو قتل ہو گئے، ان پر تو اللہ نے قتل ہونا واجب کیا تھا، بس اللہ نے انہیں ان کی قتل گاہ میں پہنچا دیا۔ اب اگر قرآن کے اس فقرے کو، جس میں ارشاد رب العزت ہے کہ قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ، کہ بے شک اے رسول ان سے کہو کہ بیٹھے رہو گھروں میں، ہم بھی کچھ لوگوں پر قتل ہونا واجب کریں گے، اور ان کے قتل ہونے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہاری سرد مہری، تمہاری نالائقی، تمہاری جو غیر ذمہ داری ہے، اس سب کا ازالہ ان کے قتل ہونے سے ہو جائے۔ اب آپ بتائیں کہ پوری تاریخ اسلام میں کربلا کے علاوہ کبھی ایسا ہوا کہ مجاہدین جدال و قتال اور فتح و نصرت و کامیابی کے بجائے محض قتل ہونے کے لیے قتل میں گئے ہوں؟ اور جو جنگ انہوں نے کی وہ صرف حکم شریعت عمومی پر عمل کرنے کے لیے کہ اپنی جان کو بچا کے نہ ہے، بغیر مزاحمت کے اپنے سر تلواروں کے آگے نہیں رکھنا ہے، اس لیے جدال کیا تھا، لیکن یہ طے شدہ تھا کہ ان کو قتل ہونا ہے۔ اور جب نکلتے تھے تو یہ قتل ہونے کی اجازت لے کے نکلتے تھے کہ ہمیں قتل ہونا ہے۔ اور ایسا کبھی ہوا ہی نہیں کہ جتنے لوگ میدان جہاد میں آئے ہوں سب قتل ہوگا۔ بہرحال کربلا اور اقدام امام حسین، شہادت اور اسیری، اللہ نے اس طرح قرآن میں رکھا ہے کہ کوئی شریف النفس صاحب علم ان حقائق اور قرآن کی اعجازی حیثیت سے انکار نہیں کر سکتا۔ سورہ کہف اور اس کی آیات سے کربلا کی مماثلت پر ہم گزشتہ تقریر میں بہت تفصیل سے بات کر چکے ہیں، اس لیے آج تفہیم کربلا یا معرفت کربلا کے لیے جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس میں اس کی طرف ہم توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ لیکن اب ہمیں بہرحال ہماری گفتگو کا موضوع قرآن اور کربلا ہے۔ کربلا کی معرفت، کربلا کو سمجھنا، کربلا کا مقام و مرتبہ، کربلا کی اہمیت، کربلا کی جو ایک حیثیت ہے دین اسلام میں، اس کو سمجھانے کے لیے ہم ابھی بار بار قرآن کی آیتیں پڑھیں گے۔ تو دیکھیے، اب ہم آ رہے ہیں قرآن کی ایک ایسی آیت کے اوپر کہ جو قرآن میں 2 مرتبہ آئی ہے۔ سورہ توبہ کی 73ویں آیت ہے اور سورہ تحریم کی 19ویں آیت ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔
وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ پیغمبر اسلام سے پروردگار مخاطب ہے، یا ایھا النبی، اے نبی۔ کون سے نبی؟ جس سے ہم بات کر رہے ہیں، یعنی پیغمبر اسلام۔ آپ کفار اور منافقین کے مد مقابل جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب دیکھیے، یہ آیت آپ نے سن لی، یہ آیت قرآن میں 2 مرتبہ آئی ہے۔ سورۃ توبہ آیت 73 اور سورۃ تحریم آیت 9، توبہ 73 73۔ دیکھیے، اب قرآن کے اسلوب پر آپ غور کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ قرآن میں ویسے تو پوری عالم انسانیت کے لیے، بلکہ عالم جان کے لیے بھی قرآن نازل ہوا ہے، انسانوں اور جنوں کے لیے نازل ہوا ہے، لیکن جس گروہ سے، جس فرد سے، جن لوگوں سے کوئی بات کی جائے، یا جن لوگوں کا اس بات سے تعلق ہو جو بات کی جا رہی ہے، تو قرآن ان کو مخاطب کر کے گفتگو کرتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر قرآن کو کوئی ایسی بات کہنا ہے جس کا سب پورے عالم انسانیت سے تعلق ہے، تو کیا کہے گا؟ یا ایھا الناس۔ اسی طرح اگر کوئی ایسی بات کہنا ہے جس کا تعلق کافروں سے ہے، تو کیا کہے گا؟ قل یا ایھا الکافرون۔ کوئی ایسی بات کہنا ہو جس کا تعلق اہل کتاب سے ہو، تو یا اہل کتاب کہے گا۔ اور اگر کوئی ایسی بات کہنا ہو جس کا تعلق صرف مومنوں سے ہو یا صرف صاحبان اسلام سے ہو، تو کیا کہے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا۔ تو سورہ، جتنے سورے مکے میں نازل ہوئے ہیں اس میں یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا ہے اللہ نے، مدینے والے سوروں میں کہا ہے۔ تو اب صورت یہ ہے کہ اگر قرآن کو، پروردگار عالم کو کوئی بات پیغمبر اسلام سے کہنا ہو کہ جو کام رسول کے کرنے کا ہو، جیسے اللہ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے صاحبان ایمان تمہارے اوپر روزے واجب ہو گئے، تو کیونکہ روزے صاحبان ایمان کو سب کو رکھنا ہے، لیکن وہ کام جو صرف رسول کو کرنا ہے، کسی اور کے کرنے کا نہیں ہے، تو پھر اللہ کس کو مخاطب کرے گا؟ یا تو یا ایھا الرسول کہے گا یا ایھا النبی کہے گا۔ اب یا ایھا الرسول کہہ کے اللہ نے ایک دفعہ خطاب کیا تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک ما، تو اے رسول آپ تبلیغ کر دیں اس کی کہ جو آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ وہاں پر اللہ نے رسول کو حکم دیا تھا۔ اچھا، لیکن وہ ایک ایسا کام تھا کہ رسول کو ذاتی طور پر کرنا تھا۔ اچھا، لیکن یہاں کیا ہوا کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی آپ جہاد کریں کافروں سے بھی اور منافقوں سے بھی۔ دیکھیے، یہ ایک عربی کی باریکی ہے کہ وہاں پر پروردگار عالم نے جب روز غدیر رسول کو حکم دیا تھا، تو یا ایھا الرسول بلغ، بلغ صیغہ امر ہے، بلغ یعنی آپ تبلیغ کر دیں، لیکن اس کو ہم کہتے ہیں باب تفعیل۔ اچھا، یہاں پر استعمال کیا جاہد، جہاد کیجئے، تو وہاں بلغ کہا تھا تو یہاں جاہد ہونا چاہیے تھا۔ وہ باب دوسرا ہے، یہ باب دوسرا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں باب مفاعلہ، جس سے مباہلہ، مناظرہ، مکالمہ، یعنی 2 مد مقابل ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں باب مفاعلہ۔ تو باب مفاعلہ کا صیغہ امر استعمال کیا ہے، یعنی وہ سامنے ہو، ادھر سے وہ جنگ کرے، ادھر سے آپ جنگ کریں۔ جیسے ہم کہتے ہیں مکالمہ، ادھر سے وہ کلام کر رہا ہے، ادھر سے ہم کلام کر رہے ہیں، تو مکالمہ بنتا ہے۔ تو اسی طریقے سے
مجاہدہ، ادھر سے وہ جنگ کر رہا ہے، ادھر سے ہم کر رہے ہیں. تو یہ جو حکم جہاد ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو رسول کو جہاد نفس کا حکم دیا گیا ہے. جہاد نفس میں کوئی مقابلے پر تھوڑی ہوتا ہے. اچھا، تو اب یہاں پر کہا گیا کہ اے نبی آپ جہاد کریں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کافروں سے جہاد کرنا ہو یا منافقوں سے جہاد کرنا ہو، یہ کام کس کا ہے؟ نبی کا. تو یہ بات طے ہو گئی کہ جہاد کار نبوت ہے. یا ایھا الذین آمنوا جاہدوا نہیں کہا اے صاحبان ایمان جہاد کرو، جیسے ہمارے مسلمان بھائی جہاد کے لیے بڑے آمادہ رہتے ہیں. تو اللہ نے مسلمانوں کو جہاد کا حکم ہی نہیں دیا، رسول کو دیا ہے. تو جہاد کرنا نبی کا کام ہے، مسلمانوں کا کام کیا ہے؟ نبی کی نصرت کرنا. اور جہاد کار نبوت ہے. اب دیکھیے، حالانکہ پروردگار عالم نے رسول کو اور مقامات پر بھی مخاطب کیا ہے، یا ایھا المزمل کہہ کے کیا، یا ایھا المدثر کہہ کے کیا، مگر جب خاص طور پر آپ کا عہدہ نبوت براہ راست استعمال کیا تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ کام جو ہے یہ کار نبوت ہے. حالانکہ جب یا ایھا المدثر کہا تھا وہاں بھی قم فانذر کہا تھا کہ ڈرانے کے لیے اٹھو، نبوت کا کام کرو. لیکن یہاں پر خاص طور سے یا نبی کہہ کے جہاد کا حکم دیا ہے. تو کافروں اور منافقوں دونوں سے جنگ کرو. اب سوچنے کی بات کیا ہے کہ کیا پیغمبر اسلام کے لیے کافروں سے جہاد کرنا تو ممکن تھا اور آپ کرتے بھی رہے. کبھی منافقوں سے کیا رسول اللہ نے جہاد؟ تو رسول اللہ نے منافقوں سے جہاد کیوں نہیں کیا؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ کرو. اللہ کہہ رہا ہے منافقوں سے جہاد کرو، اور ایسے الگ سے نہیں کہہ رہا ہے. جاہد الکفار والمنافقین، حکم ایک ہی ہے. اے رسول جہاد کرو کافروں سے منافقوں سے. تو جہاد کا حکم ایک دفعہ دیا گیا ہے. تو جس حکم کے ذیل میں کافروں سے جہاد کیا جا رہا ہے اسی حکم کے ذیل میں منافق سے بھی جہاد کرنا. اچھا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں کبھی جہاد کیا نہیں منافقوں سے. جتنے بھی جہاد کیے مقابلے پر کافر ہوتے تھے اور منافق خود رسول کے لشکر میں. اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ جتنے لوگوں نے اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین سمجھا یا لوگوں نے ان کو سمجھا، ان میں کوئی ایسا ہے جس نے منافقوں کے خلاف جہاد کیا ہو؟ بڑے بڑے مجاہد گزرے ہیں، صلاح الدین ایوبی اور محمود غزنوی اور محمد بن قاسم اور خدا جانے کون کون. کسی نے منافقوں کے خلاف جہاد کیا؟ نہیں کیا. اچھا، نہ ملا عمر نے کیا، نہ اسامہ بن لادن نے کیا، کسی نے کیا نہیں. اور اللہ کے نے جہاد کا حکم نبی کو دیا، مومنین کو دیا ہی نہیں ہے. بہرحال اب ہمیں بات کو آگے نہیں بڑھانا ہے. آ جائیں قرآن کی روح سے، یا یہ کہیں کہ اس آیت کی روح سے جو قرآن میں 2 مرتبہ آئی، جہاد بمقابل کفار اور منافقین نبی کا کام ہے، اور اس بنیاد پر کار نبوت ہے. جو کام صرف نبی کا ہو تو کار نبوت کہلائے گا نا. تو جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے تو جیسا کہ ابھی ہم نے کہا ان کو تو نصرت کرنا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ رسول جہاد میں بنفس نفیس شریک ہوں یا جہاد کا فیصلہ کر کے مسلمانوں کو جہاد کے لیے روانہ کریں.
وہ رسول کا فیصلہ ہے، رسول کا پروگرام ہے تو رسول کا ہی کام کہلائے گا۔ اچھا اب دیکھیے لوگ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ صاحب عہد رسالت میں بڑے نیک اور عادل لوگ ہوا کرتے تھے، جہاں تک منافقین کا تعلق ہے 2-4 تھے، 4-5 منافق بھی تھے، سب منافق تھوڑی تھے، یا اکثریت منافقین کی تھوڑی تھی۔ اب سوال یہ کہ اگر منافق 8, 10, 15, 20, 25, 50 بھی ہوتے تو یہ حکم ہوتا کہ پکڑ کے قتل کر دو، ان کے مقابلے پر جنگ کرنے کھڑے ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ مقابلے پر اسی طرح جنگ و جدال کرنا جیسے کافروں سے کرنا ہی تو جب ہی ہو سکتا ہے جب ہزاروں ہوں، ہزاروں لاکھوں ہوں گے تو ایسے جنگ ہوگی، 2, 5, 10, 15, 50 ہوں گے تو پکڑ کے قتل کر دیے جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عہد رسالت ہو یا بات کا عہد ہو، کبھی نہ کبھی تو منافقین کی تعداد اتنی ہوگی کہ ان سے باقاعدہ جنگ کی جائے۔ اچھا اب یہ چند نتائج ہم نے پہلے نکال کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ اب منافق کی تعریف سن لیں آج کی حد تک، تاکہ آج ہماری تقریر کا وقت پورا ہو جائے، پھر انشاءاللہ اس کے آگے کل کریں گے۔ منافق ہوتا کون ہے؟ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ منافقوں کی تعریف اللہ نے کیا کی کہ اے رسول جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب بتائیے اگر ہمارے سامنے کوئی رسول کے پاس آئے اور کہے ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم اسے کیا سمجھیں گے؟ ہمیں تو نہیں پتہ چلے گا، ہم تو اس کو مسلمان ہی سمجھیں گے نا۔ رسول کے پاس آ رہا ہے، گواہی دے رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ سب لوگ اس کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں۔ اب یہ جو بات اللہ کہہ رہا ہے کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ یہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، تو اللہ نے کیا سامنے کھڑے ہو کے مسلمانوں کے گروہ میں صحابہ کے سامنے کھڑے ہو کے گواہی دی تھی کہ اللہ کھڑا گواہی دے رہا ہے کہ یہ سب منافق ہیں؟ اللہ کی گواہی کا علم تو رسول کو ہے، اللہ کو یہ اعلان تو نہیں کر رہا ہے کھڑے ہو کے ڈنکے کی چوٹ پر۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جتنے منافقین ہیں ان کے نفاق کا علم اللہ کو اور رسول کو ہے، باقی ہم سب تو ان کو مومن سمجھتے ہیں۔ عام مسلمانوں کے آگے تو کھڑے ہو کے اللہ نے اعلان نہیں کیا تھا نا، اور نہ منافق کے سر پر کوئی سینگ ہوتے ہیں، نہ اس کی کوئی پہچان ہوتی ہے، وہ تو اللہ کا رسول جانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ وہ کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، جہاد میں بھی جا رہے ہیں۔ اب دیکھیے سورہ منافقون کی بھی پہلی جو 8 رکعتیں ہیں ان میں منافقین کا ذکر ہے، اور ان کے متعلق بہت کچھ باتیں بیان کی گئی ہیں، لیکن خیر ہمیں اتنی زیادہ تفصیل میں نہیں جانا ہے، ہمارا مقصد کچھ اور ہے۔ ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ منافق کہتے کس کو ہیں؟ منافق اس کو کہتے ہیں کہ جو حقیقتاً کافر ہوتا ہے لیکن لوگ اس کو مومن سمجھتے ہیں۔ تو اب یہ تعریف کب تک اس پر صادق آئے گی؟ یعنی منافق کب تک منافق رہے گا؟ منافق اس وقت تک منافق رہے گا جب تک لوگ اس کو مومن سمجھتے رہیں۔ جس دن پتہ چل جائے تو کافر ہو جائے گا، پھر تو منافق نہیں رہے گا نا۔ تو منافق کے زمرے میں اس وقت تک آتا ہے جب تک مومن سمجھا جائے۔ تو اس کا مطلب منافق جب ہی رہے گا جب تک مومن سمجھا جا رہا ہے، ورنہ پھر کافر ہو جائے گا، پھر منافق کہاں رہے گا؟ اب اگر بالفرض منافق جو ہے وہ تلوار لے کے رسول اللہ کے سامنے لڑنے آ جائے تو منافق نہیں رہے گا، کافر ہو جائے گا۔ تو رسول تو کافر سے ہی لڑیں گے نا، منافق سے کہاں لڑیں گے؟
یعنی رسول کے لیے عملاً اور عقلاً منافق سے جنگ ممکن ہی نہیں ہے، اور اللہ حکم دے رہا ہے کہ کرو، اور کار نبوت قرار دے رہا ہے۔ بس یہاں پر آج گفتگو ختم کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ کل کی گفتگو میں آگے بڑھیں گے۔